مرفوع کی مرفوعات کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں. کون سی؟ جس کو آپ نائب فاعل کہتے ہیں. جو حکم فاعل کا ہے وہی حکم واحد، تثنیہ، جمع، تقدیم و تاخیر میں جو حکم فاعل کا ہے، مذکر اور مؤنث لانے میں، فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں جو حکم فاعل کا ہے وہی حکم. یہاں پر میں آپ کو کچھ اضافی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں. سب سے پہلے جو عبارت لکھی ہے مفعول ما لم یسمى، لفظ یسمى کیا یہ باب تفعیل سے آیا. کس سے؟ سما یسمی، سما تسمیتن، باب تفعیل سے آیا. یہ سما یسمی تسمیتن یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متعدی بدو مفعول، یعنی دو مفعول کی طرف یہ، لیکن یہاں پر ایک ہی مفعول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم یسمى فاعلہ ایک ہی مفعول ہے، اور یہ ہوتا ہے متعدی بدو مفعول، دو مفعول کی طرف. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ یسمى ہے، یہ یسمى لم یسمى یہ لم یذکر، یذکر کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ لم یذکر کے معنی میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یسمى اس وقت متعدی بدو مفعول ہوتا ہے جب وہ اپنے حقیقی معنی پر ہو، اپنے حقیقی معنی میں ہو. یہ چونکہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ لم یذکر کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے یہ متعدی بدو مفعول. اتنا بات آپ سمجھ گئے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو. اس کا ترجمہ وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا. کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعل. مفعول ما لم یسمى نائب فاعل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بھائی رول ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، شرط ہوتی ہے. اس کے شرط یہ ہے کہ فعل کا صیغہ، کس کا؟ فعل کا صیغہ فعلا، کیا فعلا یا یفعلو، یفعلو کی طرف فعلا یا یفعلو کی طرف منتقل ہو. کیا منتقل کر لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ شرط ہے. کیا ہے؟ یعنی فعلا کا صیغہ کدھر منتقل کر لیا گیا ہو؟ فعلا یا. جب آپ یہ سمجھ گئے تو ایک اعتراض کا جواب بھی واضح ہو گیا. اعتراض یہ تھا کہ یہ ہے، یہ دیکھیے انبتر ربیع، انبتر البقلہ. ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار، آپ نے جانتے ہیں آپ. البقلہ معنی پیڑ پودا، ساگ سبزی، بقلن. ٹھیک ہے. انبتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگانا. انبتا کا معنی، تو اب ترجمہ کیا ہوگا پورے کا؟ موسم بہار نے سبزہ اگایا، پودے اگایا. حالانکہ موسم بہار سبزہ نہیں اگاتا. سبزہ اگانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. سبزہ اگانے والا کون ہے؟ تو یہاں پر بھی فعل کو حذف کیا گیا، فاعل کو. انبتا کا فاعل محذوف ہے، تو کیا اس کو بھی نائب فاعل کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پر محذوف ہے تو آپ نے اس کو نائب فاعل کہا. کیا اس میں بھی نائب فاعل کہیں گے؟ یہ عبارت ہوگی انبتل لاہو البقلا پھر ربیع، پھر یہ عبارت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں فاعل محذوف ہے. فاعل کیا ہے؟ حقیقی فاعل. فاعل کی جگہ مفعول فی کو اس کے قائم مقام کیا گیا. فاعل کے قائم مقام کس کو کیا گیا؟ مفعول فی کو. تو کیا اس کو ہم نائب فاعل کہہ سکتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ نائب فاعل ہونے کے لیے فعل کا صیغہ فعلا یا یفعلو کی طرف منتقل ہونا ضروری ہے. یہ چونکہ فعلا یا یفعلو کی طرف منتقل، اسی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے نائب فاعل. اس کو نائب فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ یہاں پر سمجھ میں آئی بات. جو اعتراض تھا وہ اعتراض یہاں سے دفع ہو جائے. اذا قیل، اس کے بعد اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعل یعنی نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ قسم ہوتا ہے.